بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. صدق اللہ مولانا العظیم. قابل عزت ماں بہنوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خاص ارشاد کی روشنی میں ایک لمبے عرصے سے آپ ماں بہنوں کے سامنے دین کی اور شریعت کی باتیں ذکر کر رہا ہوں. اس حدیث کا خلاصہ مختصر یوں ہے: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھ کے تشریف لے جا رہے تھے، عورتوں کے مجمع پر سے گزر ہوا. آپ نے عورتوں کو فرمایا کہ تم عورتیں زیادہ صدقہ کیا کرو، اس لیے کہ میں نے مردوں کے مقابلے میں تم عورتوں کو جہنم میں زیادہ جاتے ہوئے دیکھا ہے. عورتوں نے پوچھا، حضرات صحابیات نے دریافت کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا سبب کیا ہے کہ عورتیں مردوں کے مقابلے میں زیادہ جہنم میں جائیں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں ذکر فرمائی. ان میں سے ایک چیز تو یہ کہ تم عورتیں اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھتی ہو، اور دوسرا یہ کہ اپنے شوہروں کی قدردانی نہیں کرتی ہو، ناقدری کرتی ہو. ان میں سے پہلی چیز یعنی زبان کی حفاظت کے سلسلے میں غیبت کے تعلق سے بہت کچھ باتیں عرض کر چکا. شریعت نے الحمدللہ کسی کی پیٹھ کے پیچھے غیبت کرنے کے متعلق بہت سی ہدایتیں ہم کو فراہم کی ہیں. غیبت کرنے کا گناہ کیا ہے اور اس سلسلے میں آخرت کے اندر کیا کیا سزائیں ملنے والی ہیں، بہت تفصیل سے کئی مجلسوں کے اندر آپ ماں بہنوں نے سنا. الحمدللہ شریعت نے ہر ایک کو حکم دیا ہے. جو غیبت کرنے والا ہے اس کے متعلق بھی حکم شریعت نے دیا ہے، جو سننے والا ہے اس کے متعلق بھی حکم دیا ہے، اور جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کے متعلق بھی شریعت نے حکم دیا ہے. جو غیبت کرنے والا ہے اس کے متعلق تو آپ کو معلوم ہو گیا، غیبت کرنے والا آدمی کبیرہ گناہ کرنے والا ہے. کسی کی پیٹھ کے پیچھے اس کی بری باتیں کرنے والا، اس کے عیب اور خامیاں بیان کرنے والا آدمی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے. اور بڑا گناہ وہ ہے جو انسان کے ایمان کی روشنی کو ختم کر دیا کرتا ہے. آہستہ آہستہ اگر یہی داغ لگتا رہے تو انسان کے دل کے اندر ایمان کی جو روشنی ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو کر رہ جاتی ہے. گناہ کبیرہ کا یہ اثر ہوا کرتا ہے. تو جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ غیبت کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، تو ایک مسلمان کی شان ہی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے اور غیبت کرے. کسی کے پیٹھ کے پیچھے لوگوں کی باتیں کرنے میں انسان کو لذت تو بہت آتی ہے، لیکن اس کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ اگر انسان اس کو سوچ لے تو غیبت کرنا بند ہو جائے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم لوگ جس وقت غیبت کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں اس وقت اس سلسلے میں جو وعیدیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا رکھی ہیں اس طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا. دنیا کی ایک فانی اور مختصر سی لذت اٹھانے کے لیے ہم لوگ بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کر لیتے ہیں، اپنے رب کو، اپنے خدا کو ناراض کر لیا کرتے ہیں. تو یہ اس چھوٹے بچے کی طرح ہے جو چھوٹا بچہ اپنے باپ کی طرف سے ملا ہوا وارثہ محض ایک چاکلیٹ کسی سے پانے کے لیے دے دیا کرتا ہے.
بس ایک چاکلیٹ کی مختصر سی ایک دو منٹ کی لذت پانے کے لیے، چونکہ بچہ نادان ہے، اسے پتا نہیں، اس کو تو بس یہی ہے کہ یہ چاکلیٹ مجھے مل جائے چاہے کتنے ہی خزانے خرچ کرنے کیوں نہ پڑے۔ ہماری مثال بھی اس نادان بچے کی طرح ہے، دنیا کی اس مختصر سی لذت اٹھانے کے لیے اور ہماری مجلس کو کسی کی غیبت سے گرمانے کے لیے تھوڑی دیر لطف اٹھانے کے واسطے ہم لوگ آخرت کا بہت بڑا خزانہ خرچ کر رہے ہیں، اور آخرت میں اپنے لیے بہت بڑی محرومی اپنے سر کے اوپر اوڑھ رہے ہیں۔ چنانچہ جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ شریعت اس کو برا سمجھتی ہے اور یہ ہماری آخرت کو خراب کرنا ہے، تو جب بھی اس طرح کی غیبت کی مجلس چلے، ہم لوگوں کے ذہن میں فوراً یہ بات آ جانی چاہیے کہ ایک بڑا گناہ ہے، ایک بہت بڑا انگارہ ہے جو ہمارے ایمان کو جلا کر خاک کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ اگر یہ استحضار باقی رہے گا، یہ دھیان باقی رہے گا، تو گناہوں کی اور غیبت کی یہ عادت چھوٹ جاوے گی۔ یہ تو اس آدمی کے لیے حکم تھا جو غیبت کرتا ہے۔ اس کے بعد جو آدمی غیبت سنتا ہے اس کے متعلق بھی آپ ماں بہنوں نے اس سے پہلے والی مجلس کے اندر سن لیا کہ جیسے غیبت کرنا گناہ ہے ویسے غیبت کا سننا بھی گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کرنے اور غیبت سننے دونوں سے منع فرمایا ہے۔ تو آپ نے جس سے منع فرما دیا اور وعیدیں بھی اس پر سنا رکھی ہیں، وہ چیز گناہ بن جایا کرتی ہے۔ اس لیے غیبت کرنے والا آدمی تو اپنے بول کر بھی کچھ لذت پاتا ہے، سننے والے آدمی کو تو بغیر بولے ہوئے گناہ ملتا ہے۔ اور یہ بھی جملہ ملتا ہے الساکت شریک المغتاب، جو غیبت کرنے والا ہے اس کے پاس بیٹھ کر خاموش رہنے والا آدمی بھی گنہگاری کے اندر شامل ہے، اللہ کے یہاں اس کے کھاتے میں بھی گناہ لکھا جاوے گا۔ اور اس سے پہلے 15 دن قبل جو مجلس ہوئی تھی اس میں نے آپ ماں بہنوں کے سامنے یہ بات رکھی تھی علماء کی باتوں کے حوالے سے کہ جس آدمی کے سامنے غیبت کی جائے اسے کیا کرنا چاہیے۔ بہت مختصر سمجھا دوں، پہلے تو یہ ہے کہ اس غیبت کے اندر آدمی شریک ہی نہ ہو۔ اگر کسی مجلس میں غیبت شروع ہو جائے تو جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کے متعلق ہمارے دل میں بدگمانی پیدا نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جو غیبت کر رہا ہے اس کو اگر ہم آسانی کے ساتھ روک سکتے ہیں تو ہم کو روک دینا چاہیے، اگر نہیں روک سکتے تو اس مجلس کے اندر زیادہ دیر تک نہیں بیٹھنا چاہیے، اٹھ کر اپنا راستہ صاف کر لینا چاہیے۔ خواہ مخواہ کسی کے بولنے کی وجہ سے ہمارے کان کے اندر سے ہمارے دلوں میں اگر بری بات پہنچتی ہے، ہم لوگ گنہگار ہوتے ہیں، تو یہ تو نہایت ہی نادانی اور بے وقوفی کی بات ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ آدمی اگر روک نہیں سکتا، اپنے بھائی کی عزت کی طرف سے دفاع نہیں کر سکتا، تو بس اس کو اٹھ کے اس مجلس سے چلا جانا چاہیے۔ تو یہ تو سننے والے کے متعلق ہوا۔ ایک تیسرا شخص ہے جس کی غیبت کی جا رہی ہے، جیسے چند سہیلیاں بیٹھ کر کسی اپنی بہن کے متعلق غیبت کرتی ہے، وہ بہن یہاں حاضر نہیں ہے ان کی مجلس میں، یہاں چند بہنیں اس کے متعلق بری باتیں اور اس کے عیب کھولتی ہیں اور خامیاں بیان کرتی ہیں، تو جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے متعلق بھی شریعت ہم کو ہدایت دیتی ہے۔ بہت سی مرتبہ جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کو تو تب پتہ نہیں چلتا، لیکن بعد میں کوئی خبر دے دیتا ہے کہ فلاں چند سہیلیاں اور چند تمہاری دوستیں اور بہنیں تمہاری اس طرح کی غیبت کر رہی تھی۔ تو کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ان سہیلیوں نے تو بیٹھ کر غیبت کی ہے اور گناہ کمایا ہے، لیکن جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کو جب خبر پہنچتی ہے تو وہ بھی ان کی برائیاں شروع کر دیتی ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ یہ سہیلیاں گنہگار ہوتی ہیں، ان کے ساتھ ساتھ وہ بھی بہت بڑی گنہگار بن جاتی ہے، بلکہ بعض مرتبہ طیش میں اور غصے میں آ کر اسے جب خبر پہنچتی ہے کہ فلاں فلاں سہیلیاں ہمارے ساتھ ہمارے متعلق ایسی باتیں کر رہی تھی، تو مستقل ان کے متعلق اس کے دل میں دشمناوٹ کھڑی ہو جاتی ہے اور وہ بھی اپنی مجلس کے اندر ان کی غیبت شروع کر ڈالتی ہے۔ چنانچہ دونوں فریق اللہ کے یہاں گنہگار ٹھہرتے ہیں۔ شریعت نے جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کے متعلق بھی احکام ہم کو دیے ہیں، ہدایتیں دی ہیں،
اور بہت عقل مندی کی بات ہے جسے یہ خبر پہنچے کہ فلاں فلاں ہماری غیبت بیان کر رہے تھے، تو بڑے بزرگوں نے تو یہ فرمایا ہے کہ ہمیں جب یہ پہنچے کہ دوسرا ہماری غیبت کر رہا تھا تو ہمیں اپنے نفس ہی کو کوسنا چاہیے کہ اس نے تو ابھی کم خرابیاں بیان کی ہیں، تیرے اندر تو اور بھی بہت ساری خرابیاں تھی، اچھا ہوا اللہ تعالیٰ نے تیری خرابی پر پردہ ڈال دیا اور ہماری ان سہیلیوں نے میرے چند ہی عیوب بیان کیے، ورنہ میں تو سر سے لے کر پاؤں تک گندی ہوں، اور اس سے بھی زیادہ گناہ، اس سے بھی زیادہ اللہ کی نافرمانیاں، خامیاں اور برائیاں میرے اندر موجود ہیں۔ اللہ سے اسی وقت دعا بھی کر دے، اے اللہ تو میری دوسری خرابیوں کے اوپر لوگوں کو مطلع نہ فرما، لوگوں کو پتہ نہ چلے، ورنہ میں تو اس سے بھی زیادہ خراب ہوں۔ یہ بہت بڑے حوصلے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو بڑا دل دیتا ہے، اللہ کے جو نیک بندے اور بزرگان ہوتے ہیں اور نیک اللہ کی بندیاں ہوتی ہیں، وہ اتنا بڑا دل کر کے نہ صرف یہ کہ ان کی غیبت چھوڑ دیتی ہے، بلکہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو مزید کوستی ہے کہ اے نفس تو اس سے بھی زیادہ خراب ہے، انہوں نے جتنا بیان کیا وہ تو کم ہے، تمہارے اندر تو اس سے بھی زیادہ خرابی ہے، تم کو درست کرنا چاہیے، یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے یہاں اس سے الٹا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو بڑا پاک اور ساری خامیوں اور خرابیوں سے صاف سمجھتے ہیں، اس لیے ہمارا دل فوراً کہتا ہے کہ میرے متعلق وہ سہیلیاں ایسی بات کر رہی تھی، چنانچہ اپنی مجلس کے اندر ہم لوگ اس کی برائیاں شروع کر ڈالتے ہیں، معاف کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ حالانکہ اللہ کے نیک بزرگوں نے تو ہمارے سامنے ایسے نمونے رکھے ہیں کہ اگر ہم ان کو اپنی زندگی کے اندر اتار لیں تو ہم بھی اللہ کے دوست بن جائیں، اللہ کے ولی بن جائیں۔ دیکھیے حضرت زین العابدین رحمہ اللہ جب اپنے گھر سے باہر تشریف لے جاتے تھے تو یہ دعا پڑھ کے نکلتے تھے، یہ اللہ سے بات چیت کر کے نکلتے تھے، اے اللہ میں نے اپنی عزت کو صدقہ کر دیا لوگوں کے اوپر، لوگ میری غیبت کریں گے تو میری جانب سے ان کو معافی ہے۔ جب بھی گھر سے نکلتے تھے تو اس طرح سے کہہ کر نکلتے تھے، اللہ میں نے اپنی ذات اور اپنی عزت کو لوگوں پر صدقہ کر دیا کہ لوگ غیبت کریں تو میری جانب سے پہلے سے ہی ان کو معافی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے معافی۔ اگر آدمی کو معلوم ہو کہ انہوں نے میری غیبت کی ہے اور انسان ان کو معاف کر دے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتنے بڑے بڑے ثواب ملنے والے ہیں جو اگر انسان کے سامنے ہوتے تو کبھی وہ غیبت کے سلسلے میں جواب دینے کے لیے تیار نہ ہوتا، بلکہ ہمیشہ معاف کرنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ آخر کوئی تو بات تھی، اللہ کے یہ نیک بندے بدلہ لینے کے بجائے گھر سے پہلے سے ہی یہ کہہ کر نکلتے تھے، آج رات تک شام تک جو بھی میری غیبت کرے گا میری جانب سے اس کو معافی ہے، اور میں اپنی عزت کو صدقہ کر دیتا ہوں اس کے اوپر کہ اللہ اس کی بھی پکڑ نہ فرما۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں کر سکتا جیسے ابو ضمضم نے کیا تھا؟ ایک شخص تھے ابو ضمضم، تو انہوں نے جس طرح سے کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم لوگ نہیں کر سکتے۔ کیا کیا تھا ابو ضمضم نے؟ انہوں نے یہ کیا تھا کہ جب بھی اپنے گھر سے نکلتے تو یہ کہہ کر نکلتے تھے، اے اللہ میں نے اپنی عزت لوگوں کے لیے صدقہ کر دی ہے، لوگ مجھے گالی دیں، لوگ میری غیبت کریں، میری عزت سے کھیلیں، میری جانب سے پہلے سے ہی ان کو معافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو زمزم تو ایسا کر سکتا ہے، تم لوگ کیوں نہیں کر سکتے ہو؟ تم لوگوں کو بھی دوسروں کو جو ہماری غیبت کرتے ہیں، ہم سے برا بھلا کہتے ہیں، ہم سے گالی گلوچ کرتے ہیں، ان سب حضرات کو ہم بھی معاف کر دیا کریں۔ یعنی یہ ترغیب دلائی جا رہی ہے شریعت میں کہ تم بدلہ مت لو، بدلہ دنیا میں لوگے تو تمہارا جی تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے گا، تمہارا غصہ تھوڑا سا اتر جائے گا، لیکن آخرت میں اس کے مقابلے میں جو نیکیاں اور جو ثواب ملنے والے تھے اس سے محروم ہو جاؤ گے۔ اس کے بدلے میں اگر تم تھوڑی دیر اپنے غصے کو دبا دو گے اور جس نے غیبت کی ہے ان کو معافی دے دو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے خوش ہو جائیں گے کہ اس کے مقابلے میں آپ کو جنت تک اللہ تعالیٰ دے دیں گے۔ چنانچہ روایتوں میں اور قرآن کریم کی آیتوں میں ہم کو یہ چیز ملتی ہے۔ بات در حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو گنہگار نہیں سمجھتے۔ اگر ہمارے ذہن و دماغ میں یہ ہو کہ میں تو گنہگار ہی ہوں، خراب ہی ہوں، تو شاید ہم لوگ معاف کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔
جس آدمی کی غیبت کی گئی ہو اسے جب کوئی خبر پہنچاوے کہ فلاں آدمی ہاں تمہاری غیبت کر رہا تھا، تو اس آدمی کو یہ سوچنا چاہیے جس کی غیبت کی جا رہی ہے کہ چلو میں اس کو معاف کر دوں، چونکہ میں بھی تو بہت بڑا گنہگار ہوں، میں نے بھی تو اپنی زندگی میں بہت سوں کی غیبت کر رکھی ہے، بہت سوں کا حق دبا رکھا ہے، بہت سوں کو تکلیف دے رکھی ہے، ستا رکھا ہے، تو اگر وہ لوگ مجھے معاف نہیں کریں گے تو میرا کیا حشر ہوگا؟ جیسے میرا جی چاہتا ہے کہ میں نے جن جن لوگوں کی غیبت کی ہے وہ سب مجھے معاف کر دیں، ویسے مجھے بھی ان لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے جو میری غیبت کرتے ہیں۔ ہم لوگ جب اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتے ہیں اور اس کے امیدوار ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، تو ہم دوسروں کے ساتھ ویسا سلوک کیوں نہیں کرتے؟ ہم بھی دوسروں کو معاف کر دیا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خوش ہو کر ہماری بھی مغفرت فرما دیا کرے گا۔ لیکن بہت جگر گردے کی بات ہے، سب لوگوں کے لیے یہ کرنا آسان نہیں ہے۔ جو خوش قسمت لوگ ہیں، جنہیں آخرت میں اللہ تعالیٰ بہت کچھ دینے والے ہیں، انہی حضرات کو توفیق ہوتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ ظلم کرنے والوں کو، اپنی غیبت کرنے والوں کو، اپنی برائی کرنے والوں کو، اپنے کو گالی گلوچ کرنے والوں کو، اپنے کو مارنے والوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ بہت بڑے دل کی بات ہے، لیکن جسے یہ چیز حاصل ہو گئی اس کی دنیا بھی انشاءاللہ سدھر گئی اور آخرت بھی اس کی سدھر جائے گی۔ روایتوں میں یہ چیز ملتی ہے، کسی کو معاف کرنے کی فضیلت کے بارے میں ڈھیر ساری روایتیں ہم کو کتابوں کے اندر ملتی ہے۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا ایک مستقل دروازہ ہی اس لیے بنا رکھا ہے کہ اس دروازے میں سے دوسروں کو معاف کرنے والے لوگ داخل ہوا کریں گے، یعنی اچھی اچھی نیکیاں اور عبادتیں کر کے جو لوگ جائیں گے ان کو جنت کے مختلف دروازوں سے داخلہ دیا جائے گا جنت میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ کام یعنی دوسروں کو معاف کر دینا اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا مستقل ایک گیٹ، ایک دروازہ جنت کے اندر بنا رکھا ہے کہ اس میں سے وہی لوگ داخل ہوں گے جو دنیا کے اندر لوگوں کے ظلموں کو اور لوگوں کی تکلیفوں کو اور ان کے ستانے کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ تو اس سے پتا چلتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک دوسروں کو معاف کرنے کی فضیلت کتنی بڑی ہے کہ اللہ مستقل اعزاز اور جو ہے عزت بخشنے کے طریقے کے اوپر ایک الگ سے دروازہ بنائیں گے جنت میں اور انہیں جنت کے اندر اسی دروازے سے داخل کیا جائے گا۔ بات در حقیقت یہ ہے کہ جو دوسروں کو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ثواب دینے کی ذمہ داری اپنے سر پر لے رکھی ہے، اور خود اللہ تعالیٰ نے یہ فرما رکھا ہے کہ میں ان لوگوں کو اجر ضرور دوں گا اور اپنے ذمے میں نے ان کا اجر لے لیا ہے جو حضرات دنیا کے اندر معاف کرتے ہیں اور صلح صفائی کر لیا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادوں میں بھی یہ چیز ہم کو ملتی ہے، اسی طرح قرآن کریم کی آیت کے اندر بھی ہمارے سامنے یہ چیز آتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن محشر میں جب سب بندوں کو کھڑا کر دیا جائے گا، آپ کو معلوم ہے محشر کا میدان بڑا سخت ہوگا اور سورج بالکل سر سے قریب 1.5 نیزے کے اوپر آ گیا ہوگا، سورج آج اتنے ہزار اور کروڑ میل ہم سے دور ہونے کے باوجود گرمیوں کے اندر اتنی دھوپ پھینکتا ہے اور ہم کو اتنا پسینے کے اندر شرابور کر دیتا ہے، تو جب وہ سورج اتنا قریب ہو جائے گا اس وقت کیا حالت بنے گی؟ خود روایتوں میں آتا ہے بعض لوگ جو ہے پسینے کے اندر اپنے ٹخنوں تک ڈوبے ہوئے ہوں گے، بعض اپنے گھٹنوں تک اور بعض اپنی کمر تک اور بعض لوگ اپنے سر تک اور بعض اپنے کندھے تک اور بعض بالکل ہی پسینے میں ڈوب چکے ہوں گے۔ اس محشر کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب محشر کا میدان قائم ہوگا اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے ایک فرشتے کو حکم دیں گے کہ تم لوگوں کے درمیان میں یہ آواز لگاؤ، لوگوں کو یہ ندا دو، لوگوں میں یوں پکارو کہ وہ حضرات آگے آ جائیں، وہ حضرات اٹھ کھڑے ہوں جن حضرات کا اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے میں لے رکھا ہے۔ اللہ نے ذمہ داری لے لی ہے ان لوگوں کے لیے کہ وہ لوگ اٹھ جائیں جن لوگوں کی ذمہ داری ثواب دینے کی اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے۔ ایک مرتبہ اعلان کرے گا فرشتہ، پھر دوسری مرتبہ وہ فرشتہ اعلان کرے گا کہ وہ لوگ اٹھ جائیں اپنی جگہ سے جن لوگوں کو ثواب اور اجر دینے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لے لی ہے۔
تو محشر میں جتنے لوگ ہوں گے یہ آپس میں باتیں کریں گے کہ ایسے تو کون لوگ ہوں گے کہ اتنے بڑے گھناؤنے اور سنگین وقت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ان کو یہ اعزاز بخش رہا ہے کہ اللہ نے نہ صرف یہ کہ اجر دینے کا وعدہ کیا ہے بلکہ اپنے ذمہ داری لے لی ہے کہ میں اپنے اوپر حق رکھتا ہوں اور حق بنا لیتا ہوں کہ تم لوگوں کو اجر دوں گا. آپس میں یہ لوگ باتیں کر رہے ہوں گے. اس درمیان ایک اور اعلان کیا جائے گا کہ جو لوگ دنیا کے اندر دوسروں کو معاف کر دیا کرتے تھے وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوں. چنانچہ اب روایت میں آتا ہے ہزار لوگ وہاں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور بغیر حساب کتاب کے سیدھے جنت میں داخل ہو جائیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں دوسروں کو معاف کر رکھا ہوگا, بدلہ نہیں لیا ہوگا, اپنی غیبت کرنے والوں کو, اپنے ساتھ برا سلوک کرنے والوں کو اور خراب معاملہ کرنے والوں کو معاف کر کے دنیا سے آئے ہوں گے. چنانچہ ان کا حساب بھی نہیں لیا جائے گا, بغیر حساب کتاب کے. روایت میں آتا ہے کہ ان کو سیدھا جنت کے اندر بھیج دیا جائے گا. روایت میں کتنی بڑی چیز ہم کو ملتی ہے. یہ ان حضرات کے لیے ثواب لکھا گیا ہے, ثواب بتایا گیا ہے جو حضرات دنیا کے اندر دوسروں کو معاف کر دیا کرتے ہیں. خود قرآن کریم کہتا ہے اسی مضمون کو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اور ایک جگہ قرآن کریم کہتا ہے فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. جو آدمی معاف کر دے اور صلح صفائی کرے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری بنا رکھی ہے کہ اس کو ضرور بھی ضرور اجر دیں گے. کتنی بڑی چیز ہے. کل قیامت میں سب لوگ جہاں پریشان ہوں گے, دنیا میں معاف کرنے والے لوگوں کو کل قیامت کے دن عزت بخشی جائے گی اور سب لوگوں کے مقابلے میں انہیں بلا حساب کتاب سیدھا جنت کے اندر بھیج دیا جائے گا. اور بھی روایتوں کے اندر دوسروں کو معاف کرنے کے سلسلے میں بڑی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں. ایک ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح سے ہے, آپ نے فرمایا 3 قسم کے لوگ وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرماویں گے اور ان کا حساب بہت آسان لیں گے. 3 قسم کے لوگ وہ ہیں جن کا حساب اللہ تعالیٰ آسان لیں گے اور انہیں اپنی رحمت سے جنت میں داخل کریں گے. وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان, یہ کون 3 قسم کے لوگ ہوں گے جن کا حساب بھی آسان ہوگا اور جنت کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل و رحمت سے بھیج دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنے والے کو جواب دیا کہ جو تمہیں محروم رکھے ان کو دو. ایک آدمی تو وہ جو جنت میں جائے گا بلا حساب اور آسان حساب کے ساتھ, وہ آدمی جس کو کوئی آدمی محروم رکھتا ہے لیکن اپنے محروم رکھنے والے کو بھی وہ عطا کرتا ہے, چیز دیتا ہے. دوسرا وہ آدمی کہ جس کے ساتھ کوئی آدمی قطع تعلق کرتا ہے لیکن یہ آدمی اس کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی سے کام لیا کرتا ہے. اور تیسرا آدمی وہ جو اپنے اوپر ظلم کرنے والے کو معاف کر دیا کرتا ہے. میری ماں بہنوں, یہ تو بڑا آسان کام ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ احسان کرے اور ہم بھی ان کے ساتھ احسان کریں. جو ہمارے ساتھ اچھا رکھے ان کے ساتھ ہم بھی اچھا رکھیں. اس طرح سے تو ایک جانور بھی کر لیا کرتا ہے. جانور کو جو شیٹھ روزانہ کھانا کھلاتا ہے وہ جانور اس کی چوکیداری کرتا ہے. لیکن جو ہمیں محروم رکھے, ہمارے ساتھ برا معاملہ کرے, ہم پر ظلم کرے اور ہمارے ساتھ رشتہ ناتا توڑ دے, ان لوگوں کے ساتھ جو معافی کا معاملہ کرتے ہیں اور ان کو دیتے ہیں اور ان کے ساتھ بھلائی کا اور اچھا اور حسن سلوک کرتے ہیں, ان لوگوں کا جگر گردہ بہت بڑا ہے. ان کو اللہ تبارک و تعالی آسان حساب لے کر جنت کے اندر اپنے فضل و کرم سے بھیج دیں گے. بہت سستا سودا ہے. تھوڑی دیر کے لیے اپنے غصے کو آدمی پی جائے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے نیکی کی امید رکھے, سامنے والے کو معاف کر دے. انشاءاللہ بغیر حساب کتاب کے یا آسان حساب کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے. بات حقیقت میں یہی ہے کہ جب ہماری کوئی برائی کرتا ہے, ہم پر کوئی ظلم کرتا ہے تو ہمیں غصہ بہت آتا ہے اور اس غصے کی حالت میں انسان پھر دوسرا گناہ کر ڈالتا ہے. اس نے تو ایک گناہ ہم پر ظلم کرنے کا کیا تھا, ہم نے اس پر ظلم کر کے ہمارے اعمال نامے میں بھی
گناہ لکھوا دیا۔ اس لیے غصے کے متعلق انسان کو سوچنا چاہیے کہ اگر میرا رب مجھ پر غصہ ہو جائے تو کیا میں نہیں چاہتا کہ میرے رب کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے؟ تو میرے دوسرے بھائی کے متعلق بھی مجھ کو وہی رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ میرے بھائی کو بھی میں معاف کر دوں اور ان پر بھی غصہ نہ ہوں۔ غصے کو پی جانے والے لوگوں کے لیے آخرت میں بڑے بڑے اجر ہیں۔ ایک جگہ تو قرآن کریم کہتا ہے کہ جو لوگ غصہ پی جاتے ہیں وہی تقوی والے لوگ ہیں اور ان کے لیے جنت تیار کر دی گئی ہے۔ قرآن کریم نے ایک جگہ کہا ہے اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جنت تو تقوی والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تقوی والے لوگ کون ہیں؟ اللہ کے پرہیزگار بندے کون ہیں؟ قرآن کریم خود ان کی صفتیں بیان کرتا ہے۔ ایک صفت تو یہ بیان کی کہ جو اپنی تمام حالتوں کے اندر خرچ کرتے رہتے ہیں، خوشحالی ہو یا تندرستی ہو ہر حالت میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر کے اوپر جن میں یہ صفت ہے کہ وہ لوگ اپنے غصے کو دبا دیتے ہیں، پی جایا کرتے ہیں۔ اور تیسری یہ صفت جو جنت میں جانے والے لوگ ہیں ان کی لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ تو کتنا سستا سودا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اپنے غصے کو اور غضب کو پی جاؤ، اللہ تعالیٰ آپ کا نام متقیوں میں لکھ دیں گے اور انہی متقیوں کے لیے جنت تیار کی گئی ہے۔ ایک اور جگہ بھی قرآن کریم یہی کہتا ہے کہ آخرت کی جو نعمتیں ہیں وہ انہی لوگوں کو ملے گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول بندے ہیں۔ میں نے ابھی جو شروع میں آیت کریمہ تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ، تم کو دنیا کی جتنی بھی نعمتیں دی گئی ہیں یہ سب فانی اور وقتی اور ہنگامی اور دنیا کی چیزیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ اچھا بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اللہ کی آخرت، اللہ کی نعمتیں، جنت اور اخروی ساری نعمتیں کس کو ملے گی؟ اللہ تعالیٰ نے آگے قرآن مجید میں وہ بھی ذکر فرما دیا ہے لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ پہلے نمبر پر تو جو مومن ہیں ان کو آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی بھلی نعمتیں ملے گی اور اپنے رب پر جو بھروسہ کرتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں، بڑے گناہوں سے اور چھوٹے گناہوں سے۔ اور چوتھی صفت یہ بیان کی وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب یہ لوگ غصے میں آ جاتے ہیں تو غصے کا اظہار نہیں کرتے بلکہ سامنے والے کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ تو کتنی بڑی چیز ہے، انسان دوسرے کو معاف کر دے، اللہ کی جانب سے اس کو سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے کہ جاؤ آخرت کے اندر تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی، باقی رہنے والی اور بھلی اور اچھی نعمت، جس کو اللہ خیر اور بھلا کہے اس کے خیر کے متعلق پوچھنا ہی کیا ہے، یہ سب نعمتیں جو ہیں ان کو آخرت کے اندر مل جائے گی۔ اس لیے معاف کرنے کی، غصے کو پی جانے کی بھی عادت رکھنی چاہیے، اور یہ چیز حاصل ہوتی ہے کسی بڑے کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کی وجہ سے، بہت محنت اور ریاضت اور مشقت اور مجاہدہ کرنے کی وجہ سے، ورنہ انسان کی طبیعت میں ہی یہ چیز اللہ نے رکھ دی ہے کہ جو ہی انسان غصہ ہوتا ہے فوراً جو ہے اس کا اظہار کرنے کے لیے دوڑ پڑتا ہے کہ کب سامنے والے کے اوپر میرے غصے کا اظہار کروں۔ حالانکہ شریعت نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ تم اپنے غصے کا اظہار نہ کرو بلکہ اپنے غصے کو پی جایا کرو۔ ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سہل ابن معاذ اپنے والد معاذ سے روایت کرتے ہیں، معاذ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنے غصے کو پی جائے حالانکہ وہ اس غصے کو سامنے والے کے اوپر جاری کر سکتا تھا، مثلا اپنی اولاد پر ماں کو غصہ آئے، باپ کو غصہ آئے تو اپنی اولاد کو باپ مار بھی سکتا ہے، ماں مار بھی سکتی ہے، تو کسی کو غصہ آیا وہ غصہ پی گیا حالانکہ وہ اپنے غصے کو جاری کر سکتا تھا، مار سکتا تھا اپنی اولاد اور اپنے چھوٹوں کو 2-4 تھپڑ، لیکن حدیث شریف میں ہے کہ وہ آدمی مارنے کے بجائے، غصہ ہونے کے بجائے اپنے غصے کو پی گیا، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کے سامنے اس کو یہ اختیار دیں گے
کہ تم ان حوروں میں سے، جنت کی حوروں میں سے جس کو پسند کرنا چاہو پسند کر لو، یعنی ایک بہت بڑی عزت کا مقام ہوگا. سب لوگ تو کہاں پریشان ہوں گے اور کہاں اس کو یہ عزت دی جائے گی کہ یہی نہیں کہ تم کو ایک حور دی گئی، بلکہ ان میں سے نعمت، جنت کی نعمتوں میں سے جس کو پسند کرنا چاہو تم کو جو ہے اس کا اختیار دیا گیا ہے. یہ چھوٹی چیز نہیں ہے. آج کل کے ایک چھوٹے سے جلسے میں اگر کوئی بڑا آدمی ہمارے جلسوں میں سے کسی کو اٹھا کر اعزاز دے دے، عزت بخش دے، تو وہ آدمی کتنا زیادہ خوش ہو جاتا ہے. کل پوری انسانیت کے سامنے اللہ تعالیٰ جب اس کو یہ عزت بخشیں گے تو اس کی عزت کا کیا مقام ہوگا. اس لیے غصے کو پی جانے کی بھی عادت ڈالنی چاہیے اور دوسروں پر اظہار کرنے کے بجائے خود اس کو دبا کے رکھ دیا جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بڑے بڑے اجر عنایت فرماتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا. روایتوں میں یہ چیز بھی ہم کو ملتی ہے اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ ابن عمران علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا، پوچھا کہ اللہ آپ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا بندہ کون سا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو جواب میں فرمایا کہ جو آدمی اپنا غصہ پورا کرنے پر قابو رکھتا تھا، قدرت رکھتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی معاف کر دے، یہ آدمی میرے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا آدمی ہے. کتنی بڑی چیز ارشاد فرما دی اللہ تعالیٰ نے. اللہ کے نزدیک جو عزت والا ہے حقیقت میں عزت والا وہی ہے. دنیا کے لوگوں کے سامنے ایک آدمی بڑا معزز ہو لیکن اللہ کے سامنے اس کی کوئی عزت نہ ہو، اس کا کیا مقام ہے؟ لیکن جسے اللہ کے پاس عزت مل گئی تو وہ نہ دنیا میں بے عزت ہو سکتا ہے اور نہ آخرت کے اندر بے عزت ہو سکتا ہے. اس لیے معاف کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. کوئی ہماری غیبت کرے تو بجائے اس کے کہ ہم اس کا جواب دیں خاموش رہیں. انشاءاللہ اللہ کا ایک فرشتہ ہمارے ساتھ لگ جاتا ہے. روایتوں میں یہ چیز بھی ہم کو ملتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی روایت کرتے ہیں، فرمایا ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. دونوں آپس میں بیٹھے ہوئے ہی تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی گلوچ کرنا شروع کیا، برا بھلا کہنا شروع کیا. ظاہر ہے کہ کتنے بڑے آدمی تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے تربیت پائے ہوئے تھے، اس لیے آپ کو جیسا صبر تھا ویسا آپ کے ساتھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی صبر حاصل تھا. چنانچہ بہت دیر تک وہ گالی دیتا رہا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ نہیں بولے. پھر جب بہت زیادہ ہو گیا اس کا گالی دینا تو حضرت ابوبکر صدیق نے کوئی جملہ اس کو کہہ دیا. بس اس سے پہلے کہ حضرت ابوبکر ابھی کچھ بولے ہوئے نہیں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کی طرف تبسم کرتے ہوئے اور مسکراتے ہوئے دیکھ رہے تھے اور تعجب کر رہے تھے. مگر جو ہی حضرت ابوبکر نے جواب میں کوئی جملہ کہہ دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں بھر گئے اور وہاں سے اٹھ کر چل دیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے گئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، سامنے والا آدمی مجھے گالی گلوچ کر رہا تھا اور آپ سن رہے تھے. میں نے اس کو ایک جملہ کہا تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ غصہ ہو گئے اور آپ تشریف لے جا رہے تھے. کیا سبب ہے آخر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کو جب سامنے والا آدمی گالی دے رہا تھا تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جواب دینے کے واسطے ایک فرشتہ تمہاری جانب سے مقرر کیا ہے جو اس گالی دینے والے کو تمہاری جانب سے جواب دے رہا تھا. لیکن جو ہی تم نے اس کو جملہ کہہ دیا، فرشتہ چلا گیا اور شیطان اس کی جگہ کے اوپر آ گیا. اور میں شیطان کے ساتھ بیٹھنے کو پسند نہیں کرتا، اس لیے میں اٹھ کر جا رہا ہوں اور غصے سے بھر گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا. یعنی آپ کو تو خاموش رہ کر سہنا چاہیے تھا، برداشت کرنا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ کی جانب سے تمہارے لیے ایک فرشتہ اتارا جائے، اس سے بڑی اور کیا چیز چاہیے تھی؟ وہ گالی سامنے والا دے تو دیتا رہے، لیکن تم جب تک خاموش رہتے اللہ کا یہ فرشتہ تمہاری جانب سے جواب دیتا رہتا. تم جب بول پڑے تو شیطان اب اتر آیا. پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا جملہ گویا ارشاد فرمایا جس میں یہ ہے کہ 3 باتیں حق ہیں.
3 چیزیں جو ہیں وہ حق ہیں. ان میں سے ایک تو یہ کہ کسی آدمی کے اوپر ظلم کیا گیا ہو، کسی آدمی کے اوپر ستم کیا گیا ہو اور وہ آدمی اللہ کے واسطے سامنے والے کو معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو عزت بخشیں گے اور اس کی مدد فرمائیں گے. دوسرے نمبر پر آپ نے یہ فرمایا کہ جو آدمی دوسروں کو ہدیہ دینے اور عطیہ دینے کا دروازہ کھولے اور اس کی نیت صلہ رحمی کرنے کی ہو، رشتے ناطے کو جوڑنے کی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی نعمتوں کا اضافہ کر دیتے ہیں اور اپنی نعمتوں کا دروازہ کھول دیا کرتے ہیں. 2 جملے. اور تیسری بات یہ بھی حق آپ نے ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا جو آدمی دوسروں سے سوال کرتا ہے، مانگتا ہے، اس لیے مانگتا ہے تاکہ میرے پاس مال زیادہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو ہمیشہ کم ہی کرتے رہیں گے اور یہ آدمی کمی اور پستی ہی کی طرف چلتا چلا جائے گا. دیکھیے ان روایتوں کے اندر ہم کو یہ ترغیب دلائی گئی ہے کہ اگر کوئی تمہاری غیبت کرے تو تم کو اس کی غیبت کرنے کی، اس سے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمہیں یہ کرنا چاہیے کہ تم اس کو معاف کر دو. تمہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اور آخرت کے اندر بڑا اجر دے گا. اگر غصہ آ جاوے تو انسان کو علاج کر لینا چاہیے، کھڑا ہو بیٹھ جانا چاہیے، بیٹھا ہوا ہو تو لیٹ جانا چاہیے، پانی پی لینا چاہیے، وضو کر لینا چاہیے، تب بھی غصہ نہ اترے. روایتوں میں آتا ہے انسان کو غسل کر لینا چاہیے، غسل کی وجہ سے غصہ اتر جایا کرتا ہے. لیکن تھوڑی دیر اگر انسان اپنے نفس کے اوپر پتھر رکھ دے، آخرت کا بہت بڑا اجر لے کر لوٹ سکتا ہے. ہم لوگ جو ہے اس کا اہتمام نہیں کرتے. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ غصہ ہوئے، جب تک اس غصے کو نکال نہیں دیں گے تب تک ہمارے جی کو چین نہیں آتا، سکون نہیں آتا، بلکہ خاموش رہنے کے بجائے اس نے ہم کو جتنا کہا اس سے ڈبل ہم کہہ ڈالتے ہیں. چنانچہ ہم لوگ گناہ کے کٹہرے میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. میری ماں بہنوں، یہ چیز جو ہے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا بہت بہت زیادہ بڑے دل والوں کا کام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. یہ بہت پکی، پختہ اور مضبوط دلوں کی بات ہے. ویسے ہر آدمی یہ کام نہیں کر سکتا، لیکن اگر ہمیں آخرت پانی ہے، آخرت کی کامیابیاں حاصل کرنی ہے تو اس چیز کو حاصل کرنا پڑے گا. ہمارے علماء نے لکھا ہے اور بزرگوں کا تجربہ بھی ہے کہ جو لوگ اپنے اخلاق کو درست کرنا چاہیں اور اس طرح کے غصہ اور بیجا لوگوں کے ساتھ برا معاملہ اور لوگوں کے ساتھ برا سلوک اور بات بات کے اوپر غصے میں بھر جانا وغیرہ جو برائیاں ہیں، رذائل ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے جو ہے ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کسی کے ساتھ ان کو تعلق رکھنا چاہیے، کسی بڑے آدمی کے ساتھ بیعت کا تعلق رکھنا چاہیے. ہمارے اس وقت دنیا کے اندر بڑے بڑے عمر والے بزرگان دین جی رہے ہیں، ہمارے ہی درمیان میں ہیں، اور ان کے ساتھ بہت سارے لوگ اپنا تعلقات قائم کر کے، اپنی بیعت کا تعلق قائم کر کے اپنی اصلاح کر رہے ہیں، اور ان کی دنیا بھی سدھر رہی ہے اور آخرت بھی سدھر رہی ہے. بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ماں بہنوں کو بھی اس سلسلے میں تھوڑا سا فکر پیدا ہونا چاہیے کہ ہم بھی اپنے اخلاق کے سدھار کے سلسلے میں کوشش کریں، اپنی اصلاح کی کوشش کریں. ان بڑے بزرگوں کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ دینے کی وجہ سے، ان کا کہا ماننے کی وجہ سے، ان کے وظیفوں اور بتائی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے انسان دنیا بھی کما جاتا ہے اور آخرت بھی کما جاتا ہے. یہ دنیا بہت مختصر ہے، آج نہیں کل نہیں، کسی نہ کسی دن یہ گھڑیاں پوری ہو جانے والی ہیں. دنیا کی لذتیں اور دنیا کی جو ہے آزادی بہت مختصر وقت کے لیے ہے. اس لیے ماں بہنوں سے یہ بھی اپیل ہے کہ وہ اپنے سماج کے اندر رہنے والے بڑے بزرگوں کے ساتھ اپنا بیعت کا تعلق اگر جوڑنا چاہیں جوڑیں. اور صرف بیعت کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ بزرگان اس کے بعد پھر جو بھی انہیں تلقین کریں، جو بھی عمل بتائیں، ان عمل کے اوپر جو ہے انہیں کاربن ہو جانا چاہیے اور اپنی زندگی کے اندر اس کو اتار لینا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو غصے کا پینے والا بناوے اور ہمارے برے اخلاق کو دور فرما دے اور اچھے اخلاق ہمارے اندر جو ہے جاگزی فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجئے. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسليما.
اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہم لوگ بہت گنہگار ہیں بڑے گنہگار بڑے خطاکار ہیں آپ کے گناہ ہی ہم نے پوری زندگی کیے ہیں اے اللہ تیری ہی نعمتیں کھا کر تیرا گناہ کرتے رہے ہمیں شرم بھی نہیں آئی اور اب بھی ہمارے ہاتھ پورے پورے گناہ کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں یا اللہ تو ہی ہمارے ان گندے ہاتھوں کو پاک کر سکتا ہے ہماری گناہوں کی عادت کو چھڑا دے اے اللہ تیرا کھا کر تیری نافرمانی کرتے ہوئے ہماری آنکھوں کے اندر شرم بھی باقی نہیں رہی یا اللہ ہمیں یہ گناہ کرنے کے موقع سے شرم نصیب فرما کہ ہمارا ایک بڑا رب معبود جس نے ہمارے اوپر بہت ساری نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں وہ ناراض ہو جائے گا اے اللہ اپنی یاد اپنا دھیان نصیب فرما دے اے اللہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو تجھے بھولے ہوئے ہوتے ہیں اگر تو ہمیں اس وقت یاد ہوتا تو ہم کبھی گناہ کی طرف آگے نہ چلتے اے اللہ دنیا کا ایک نوکر جس کے اوپر شیٹھ کے احسانات رہتے ہیں وہ اپنے شیٹھ کی نافرمانی نہیں کرتا اس کے حکموں کو مانتا ہے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نوکر کو یہ شرم آتی ہے کہ میرا شیٹھ تو ایک طرف میری جانب توجہ کر رہا ہے میرے اوپر انعامات کی بارش کر رہا ہے اور میں اس کے ساتھ نافرمانی کا سلوک کرتا ہوں وہ دنیا کا ایک نوکر شیٹھ سے شرماتا ہے لیکن ہے اللہ ہم تو صبح سے لے کر شام تک رات تک اپنی زندگی کی ایک ایک گھڑی میں تیری نعمتوں کے اندر سر سے لے کر پاؤں تک ڈوبے ہوئے ہیں اور تیری نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن گناہ کرتے ہوئے ہمیں شرم نہیں آتی یا اللہ یہ ہمارا بہت بڑا جرم ہے آئندہ ہمیں احساس نصیب فرما دے یا اللہ تیری ناراضگی کے مقابلے میں تیری رضامندی کو پسند کرنے والے بنا دے تیری مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر نامرضیات سے ہمارے حفاظت فرما گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دے اے اللہ نیکیوں کی محبت اور رغبت ہمارے دلوں میں ڈال دے اے اللہ غیبت کے گناہوں سے ہمارے حفاظت فرما غیبت کرنے اور سننے سے ہمارے حفاظت فرما اے اللہ غیبت کی مجلس میں بیٹھنے اور اس پر راضی رہنے سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ غیبت کے موقع سے ہم جو دفاع نہیں کر سک رہے ہیں یہ ہماری کمزور ایمان کی بات ہے یا الہ العالمین ہم سے جتنا ہو سکے اچھے انداز کے اندر اس کو سمجھا دینے کی توفیق مرحمت فرما اے اللہ جنہوں نے ہماری غیبت کی ہے ان سب کو تو معاف فرما دے اے اللہ ان سب کو معاف فرما دے اور اے اللہ ہمیں آخرت کے اندر اجر جزیل نصیب فرما بڑا اجر نصیب فرما یا اللہ جنت الفردوس نصیب فرما جہنم سے خلاصی نصیب فرما قبر کی ہولناکیوں سے ہمارے حفاظت فرما قبر کی اندھیریوں اور وحشت سے ہماری حفاظت فرما قبر میں روشنی نصیب فرما اے اللہ موت کے وقت سکرات سے ہمارے حفاظت فرما اے اللہ آسان موت نصیب فرما حسن خاتمہ نصیب فرما برے خاتمے سے ہمارے حفاظت فرما ایمان والی موت نصیب فرما اے اللہ جب تک تو زندہ رکھے ایمان و اسلام کے ساتھ زندہ رکھ جب تو ہمیں اپنے پاس بلا لے تو ایسی حالت میں ہماری موت آئے کہ ہماری زبان پر تیرا کلمہ مبارک جاری ہو ہمارے دل تیری ملاقات کے لیے تڑپ رہے ہوں ہماری روح تجھ سے ملاقات کے لیے اچھل کر باہر نکل رہی ہو اے اللہ نیک لوگوں کو جیسی موت عطا فرمایا کرتا ہے ہم کمزوروں اور گنہگاروں کو بھی ایسی پاکیزہ موت نصیب فرما برے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما تیرے نبی نے ہمیں خبر دی ہے کہ جس کا خاتمہ اچھا گیا وہ آدمی آخرت میں کامیاب ہے اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہے جس کا خاتمہ برا گیا آخری گھڑی جس کی خراب گئی چاہے زندگی میں کیسا بھی نیک آدمی ہو وہ آدمی اگر دنیا سے کافر ہو کر آخری گھڑی میں گیا ہے تو اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے کہ اللہ ہم کو جنتیوں میں سے بنا جہنمیوں میں سے نہ بنا کہ اللہ زندگی بھر ایمان پر رکھ اور موت کے موقع سے بھی ایمان والی موت نصیب فرما کہ اللہ اپنی رضامندی نصیب فرما اپنی محبت اپنی خوشنودی نصیب فرما اپنا دھیان نصیب فرما کہ اللہ چلتے پھرتے تیرا ذکر نصیب فرما کہ اللہ اب تو ہمارے عمر کے کافی سال کٹ چکے ہیں اب بھی اگر اسی غفلت میں رہے تو مختصر سی آئندہ باقی زندگی میں بھی کچھ نہیں کر پائیں گے
اے اللہ اب تو تیرے ساتھ دل لگا دے، ہمارا جی لگا دے۔ اے اللہ راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھنے کی توفیق مرحمت فرما۔ تیرے بندوں اور بندیوں کے سلسلے میں ہماری زبان، ہماری حرکتیں اور اے اللہ ہماری جانب سے صادر ہونے والی چیزیں جو دوسروں کے لیے تکلیف کا ذریعہ بنتی ہے، اس سے ابھی آئندہ پورے حفاظت نصیب فرما۔ اللہ آج تک جتنی غیبتیں کی ہیں معاف فرما دے، آئندہ غیبت سے ہمیں بچا لے، تیرے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا۔ اے اللہ ساری برائیوں سے ہمیں پاک صاف فرما دے۔ یا الہ العالمین، ایک چھوٹا سا بچہ اگر گناہوں کے اندر لت پت ہو کر، اگر چھوٹا سا بچہ ناپاکی میں لت پت ہو کر اپنی ماں کے پاس آتا ہے تو وہ ماں اس کو دھکا مار کر دور نہیں کر دیا کرتی، بلکہ اسے نل کے نیچے لے جا کر پانی کے ذریعے سے اسے صاف کرتی ہے، اس کی نجاستوں اور آلائشوں کو دور کرتی ہے، اور تب پاک ہو جانے کے بعد وہ اپنی چھاتی سے اس کو چوم لیتی ہے۔ یا الہ العالمین، ایک ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے۔ اے اللہ تو ہمیں خبر پہنچی ہے 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہے۔ اے اللہ ہم لوگ گناہوں میں پورے لت پت ہو چکے ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک، اسی طرح جیسے بچہ نجاست کے اندر لت پت ہو جاتا ہے۔ اے اللہ ہمیں تیری ذات سے بھی یہی امید ہے کہ ہم تیرے پاس معافی مانگنے آئے ہیں، تو ہمیں دھکا نہیں دے دے گا، بلکہ ہمیں اپنے خاص فضل و رحمت سے علائشوں اور نجاستوں سے، گناہوں اور نافرمانیوں سے پاک کر ڈالے گا اور ہمیں اپنا بنا لے گا۔ یا الہ تیری ہی ذات سے امید ہے۔ اے اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے، اے اللہ تو ہمارا ہو جا، اے اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے، تو ہمارا ہو جا۔ یا الہ العالمین، آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما، حساب کتاب آسان فرما، بے حساب کتاب جنت کے اندر داخل ہونے والوں میں سے بنا دے۔ یا اللہ بے حساب کتاب ان لوگوں میں سے ہم کو بنا لے جنہیں اعلیٰ علیین ملنے والی ہے، جنت کے اندر بھی بلند درجات، جنت الفردوس ہمیں نصیب فرما، جہنم سے خلاصی نصیب فرما۔ اے اللہ دنیا کی ایک مختصر سی چنگاری برداشت نہیں کر سکتے، آخرت کی دنیا کے مقابلے میں کہیں زیادہ تیز آگ ہم کیسے برداشت کر سکیں گے؟ یا الہ العالمین تو ہمیں بچا لے۔ اے اللہ جن لوگوں کو اب تک ایمان نصیب نہیں ہوا ہے، ان کے نصیب میں اگر ایمان ہے انہیں ایمان بخش دے۔ یا الہ العالمین ہمیں اس سلسلے میں محنت کی توفیق مرحمت فرما، ہمیں آپس میں محبت و مودت نصیب فرما۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر پورا عمل کرنے کی توفیق دے دے۔ یا الہ تو نے جتنے بندوں کے حق ہمارے اوپر وابستہ کر رکھے ہیں، ہم سے لگا رکھے ہیں، ان سب کو پورا ادا کرنے کی توفیق دے دے، تیرے حقوق پورے ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرما دے۔ ہماری چھوٹی اولاد کی تربیت کی جو ذمہ داری ہمارے سر کے اوپر تو نے ڈالی ہے، یا اللہ ان کو پوری طرح نبھانے اور ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ کہ اللہ ہماری حرکتوں کی وجہ سے ہمارے بچے برا اثر نہ لیں، ایسی توفیق مرحمت فرما۔ کہ اللہ خوب سنجیدگی نصیب فرما، متانت و وقار نصیب فرما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله۔ اے اللہ جتنی ماں بہنیں یہاں آئی ہیں ان تمام کی جائز مرادوں کو پورا فرما دے، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، بیماروں کو شفا نصیب فرما دے۔ جن لوگوں نے یہ دینی مجلس کا انعقاد کیا ہے اے اللہ ان کی کوششوں کو برابر فرما۔ اے اللہ دنیا آخرت کے اندر ذخیرہ بنا دے۔ اے اللہ آئندہ یہ سلسلہ بہتر سے بہتر طریقے کے اوپر فتن سے محفوظ رہ کر چلے، ایسی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ دین کی ان مجالس کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ شرکت کی توفیق مرحمت فرما، اور مجلس ختم ہوتے ہی اپنے کاموں کے اندر جا کر لگ جانے کی توفیق دے دے۔ اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مجلس کے بعد باتوں میں لگ جائیں اور ہماری مجلس کا پورا اثر ختم ہو جائے، تیرے اور تیرے رسول کی کہی ہوئی باتوں کا جو اچھا اثر اور رنگ ہمارے دل پر چڑھا ہے وہ ختم نہ ہو جائے۔ یا اللہ ہمارے حفاظت فرما۔ اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔